المخبتين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، اب یہاں سے آج کے درس میں نظر للہ کا بیان ہو رہا ہے کہ اگر نظر ماننی ہے، نیاز ماننی ہے تو صرف اور صرف اللہ کے نام کی۔ قرآن کا اگر مطالعہ کریں تو قرآن کریم کے اندر اللہ کی ایک ولیہ کا ذکر ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ذکر ہے قرآن میں، اور وہ فرماتی ہے انی نذرت للرحمن صوما، میں نظر مانتی ہوں للرحمن صومن، رحمان کے لیے روزہ رکھنے کا، یعنی چاہے مالی عبادت ہو یا بدنی ہو، نظر و نیاز اگر ماننی ہو تو صرف اور صرف اللہ کے نام کی، باقی کسی کے نام کی نظر و نیاز مانی گئی، دی گئی تو وہ شرک ہے۔ قرآن میں تو اللہ رب العزت کے نام کی نظر، اس کا ذکر کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں جو مال مویشی دی ہے، تمہیں جو ڈنگر دیے ہیں، یہ جو تمہیں رزق دیا ہے، اس میں سے اگر تم نے نظر و نیاز ماننی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کے نام یعنی میرے نام دینی ہے۔ اللہ نے خود اس چیز کا، اور پھر جو یہ کام کرے گا تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان لوگوں کو خوشخبری دو، خوشخبری دو ان کو۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہر امت کے لیے جعلنا، ہم نے بنایا، منسکن، قربانی کا طریقہ، ٹھیک ہے، قربانی کا طریقہ، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ، تاکہ وہ اللہ کا نام لے اس پہ جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے، مِن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، ڈنگروں میں سے یعنی جانوروں میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے، وہ اللہ کے نام کے ذبح کریں، اللہ کا نام لے کے ذبح کریں۔ اور پہلے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، یعنی یہ صرف ہمارے لیے نہیں، لِكُلِّ أُمَّةٍ، جتنی بھی امتیں گزری ہیں ہر ایک امت پہ اللہ نے یہ چیز لازم رکھی ہے کہ اگر نظر و نیاز ماننی ہے تو وہ صرف اللہ کے نام کی ماننی ہے۔ ٹھیک ہے، لوگ آج کل کتنا شرک ہو رہا ہے، آپ نے دیکھا ہے، بابے کے نام پہ میں نے بکرا ذبح کیا ہے، فلاں دربار پہ بکرا ذبح کیا ہے۔ یہ جو درباروں پہ بکرے ذبح ہوتے ہیں یہ سارے غیر اللہ کی نظر و نیاز ہو، یہ شرک ہے، اور کھانا اس کا حرام ہے، یہ مردار ہے، اور ایسا مردار ہے کہ یہ خنزیر سے بھی زیادہ مردار ہے، یہ بات یاد رکھنا، ٹھیک ہے۔ فرمایا عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بس تمہارا الہ ایک ہی ہے۔ یہ دیکھیں نا، توحید کو بار بار قرآن توحید کو ذکر کر رہا، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یعنی جب تمہارا الہ ایک ہے، جب تمہارا خالق ایک ہے، جب تمہارا رازق ایک ہی ہے، جب تمہارا مالک اور مشکل کشا ایک ہی اللہ ہے، تو پھر نظر و نیاز قربانی بھی صرف اور صرف اللہ کے نام کی دیا کرو، اگر جب خالق وہ ہے، مالک وہ ہے۔ فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کے لیے فرمان بردار بن جاؤ، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور جو بھی عاجزی کرنے والے انہیں خوشخبری دے دو۔ اللہ فرماتے ہیں خوشخبری دو المخبتین، عاجزی کرنے والوں کو، ٹھیک ہے، جو عاجزی کرتے ہیں تو انہیں خوشخبری دو۔ الذین، اب کن لوگوں کو خوشخبری دیں؟
آگے تفصیل کرتے ہیں، الذین وہ لوگ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ان کے سامنے تذکرہ کیا جائے، جب ان کے سامنے اللہ کو یاد کیا جائے، جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو یہ نہیں فرمایا کہ ان پہ وجد طاری ہو جاتی ہے۔ یہ جو آج کل وجد آتے ہیں نا، آپ آیا دن ویڈیو دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں، ٹھیک ہے نا، کس قسم کی مسجد کی بے حرمتی۔ کیا فرماتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں اگر یہ واقعی سچے ہیں، اللہ کے ذکر کے سامنے انہیں وجد آ جاتی ہے، تو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان پیروں کو، ان مریدوں کو، ان منجاوروں کو اٹھا کے تیسرے منزل کی دیوار پہ بٹھا دو اور وہاں ذکر شروع کر دو، دیکھتے ہیں اس پہ وجد آتی ہے وہاں پہ یا نہیں۔ اگر وہاں پر وجد آئیں اور یہ تیسرے منزل کی دیوار چھت سے نیچے گر آئیں تو ہم مان جائیں گے کہ واقعی یہ سچا ہے، اور اگر ادھر نہ گریں، مسجد کے نرم کارپیٹ پہ کداڑے مارنے لگ جائیں، اچھلنے کودنے لگ جائیں، فرماتے ہیں یہ شیطان تو ہو سکتا ہے، یہ اللہ کا ولی دوست تو ہو سکتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نرم کارپیٹ پہ، ٹھیک ہے نا، سرد موسم میں اندر گرم ہیٹر لگا ہے اور انہیں وجد آ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تو فرماتے ہیں مومن وہ ہیں اور عاجزی کرنے والے وہ ہیں کہ جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ والصابرین، اور صبر کرنے والے، علی ما اصابہم، ان مصیبتوں پر جو انہیں پہنچتی ہے، اگر کوئی مصیبت بھی پہنچ جائے وہ ان پہ صابرین صبر کرتے ہیں۔ والمقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنے والے ہیں، نماز ایک بھی نہیں پڑھتے ہیں اور ہوتے پیر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نماز کے مسجد کا رخ ہی نہیں جانتے ہیں کہ کس جگہ مسجد محلے میں بنی ہے، ٹھیک ہے، لیکن بس وہ پیر ہوتا ہے پورا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے، يُنْفِقُونَ، یہ خرچ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کو خوشخبری دو، ٹھیک ہے، جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان پہ خوف طاری ہو جاتا ہے اور وہ صبر کرتے ہیں۔ اگر انہیں کوئی مصیبت بھی پہنچ جائے تو وہ صبر کرتے ہیں اس پہ، اور اسی طرح وہ نماز قائم کرنے والے ہیں اور جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والبدنا، اور اللہ فرماتے ہیں اونٹ کو، جعلناہا، بنایا ہم نے اسے، لکم، تمہارے لیے، من شعائر اللہ، شاعر اللہ میں سے بنایا ہے، لکم، تمہارے لیے، فیہا خیر، اس میں بہت فائدہ ہے، بہت ہی بہتری ہے تمہارے لیے۔ فَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، اونٹ پر بھی اللہ کا نام لیا کرو، صوافا، یعنی صف میں کھڑا کر کے اللہ کا نام لے کے ایک پاؤں اس کے اوپر باندھ کے، یا دائیں یا بائیں پاؤں باندھ لیں، اللہ کا نام لے کے خنجر سے انہیں ذبح کرو۔ یہاں پہ جو نہر کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، قطار میں کھڑا کر کے اللہ کا نام لو، ٹھیک ہے، اور انہیں ذبح کرو۔ آگے فرمایا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب وہ گر پڑیں، ایک سائیڈ پر گر جائیں، تو فَكُلُوا مِنْهَا، اب اللہ مقصودی بات ذکر کرتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ جب گر جائیں پھر چمڑا نکالو، چمڑا تو اتارنا ہوتا ہے نا، چمڑی اتارو پھر یہ کرو، بس جو ہی گر جائیں، ذبح ہو جائیں تو فَكُلُوا، کھاؤ، مِنْهَا، اس سے، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، اور کھلاؤ نہ مانگنے والے کو، والمعتر، اور طالب احسان کو کھلاؤ۔ میں آیت کی تفصیل کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اللہ فرماتے ہیں والبدنا، اور اونٹ، جعلناہا لکم من شعائر اللہ، اسے میں نے تمہارے لیے شاعر اللہ میں سے بنایا ہے، فیہا خیر، اس میں تمہارے لیے بہتری ہے، فَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، اس پہ بھی اللہ کا نام لے کے ذبح کرو، صوافا، صف میں کھڑا کر کے، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب یہ گر جائیں زمین پر،
پہلو کے بل گر جائیں یعنی ذبح ہو جائیں، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، خود بھی اس سے کھاؤ اور نہ مانگنے والے فقیر کو بھی کھلاؤ اور طالب احسان فقیر کو بھی کھلاؤ۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، القانع، یہاں شیخ القرآن مولانا افضل خان صاحب رحمہ اللہ 5 بندوں کا ذکر کرتے ہیں، 5 فقیروں کا۔ ٹھیک ہے، ہمارے اشاعت کے بہت بڑے عالم افضل خان، جن کی تفسیر افضل التراجم میرے پاس پڑھی ہے، وہ 5 فقیر وہ ذکر کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ایک فقیر ہیں جو یہاں ذکر ہیں القانع، یہ وہ فقیر ہوتا ہے جو مانگتا نہیں ہے، وہ مانگتا نہیں ہے، بس اگر وہ قناعت کرنے والا ہوتا ہے، اگر آپ انہیں کوئی چیز دے دے خوشی سے قبول کر لیتا ہے، اگر کوئی چیز نہ ملے تو صبر و قناعت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے جو مانگے نہیں کسی سے مجھے دے دے مجھے دے دے مجھے دے دے جی، لیکن اگر آپ اس سے کوئی احسان کر کے کوئی چیز دے دے خوشی سے قبول کر لیتا ہے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور آگے والمعتر، یہ طالب احسان ہوتا ہے، یعنی یہ مانگتا تو نہیں ہے لیکن جب آپ قربانی کرتے ہیں تو یہ آس پاس گھومتا رہتا ہے۔ ہمارے شیخ پشتو میں مانا کرتے ہوئے آخوا دیخوا کی گئی نہیں، یہ سامنے سامنے ہوتا ہے، مانگتا نہیں ہے لیکن یہ آس پاس گھومتا رہتا ہے، یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ مجھے بھی گوشت کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اسے بھی گوشت دے دو، جب تو اتنا بڑا جانور ذبح کرتا ہے تو آس پاس جو گھوم رہا ہے اسے بھی دے دو تاکہ وہ بھی گھر لے جائے اور کھائے پکائے اپنے لیے۔ اور نمبر 3 وہ فقیر ہے الطالب، جو مانگنے والا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو مانگتا بھی ہے بھائی مجھے دے دو مجھے دے دو، اسے بھی دے دو۔ اور نمبر 4 الطامع، جو طمع کرتا ہے اور بیٹا گھر میں ہوتا ہے، صرف گھر میں بیٹھ کے طمع کرتا ہے بس۔ ٹھیک ہے نا، ہاں بھائی صوبیدار صاحب کوئی کھانا بھیج چھوڑے تو بس بڑی چنگی گال ہوتی، کوئی چاول بھیجے کوئی بریانی، ٹھیک ہے، یہ ویسے بیٹا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ اتنے کام کا نہیں ہوتا، بس ویسے ہی طمع، کوئی ہاتھ پیر ہلاؤ، ٹھیک ہے نا، تو یہ ایک طامع ہوتا ہے۔ اور نمبر 5 وہ کیا ہے؟ وہ 5ویں نمبر پہ وہ فقیر ہوتا ہے الزاہد، جو مانگتا بھی نہیں ہے اور کوئی اگر اسے کوئی چیز دے دے اس پہ بھی ناراض ہوتا ہے۔ مانگتا بھی نہیں، اگر کوئی چیز دے دے تو اسے بھی پسند نہیں کرتا کہ مجھے کوئی چیز دے دے۔ ٹھیک ہے نا، اس میں خودداری اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی چیز دے دے۔ اس میں سب سے زیادہ پسندیدہ علماء مفسرین فرماتے ہیں، سب سے پسندیدہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی جس کو پسند فرمایا ہے وہ ہے یہاں پہ جو ذکر ہے القانع، قناعت کرنے والا۔ اگر آپ خوشی سے کوئی چیز دے دے وہ انتہائی خوشی سے اسے قبول کرے، اگر نہ دے تو وہ صبر کرے، سب سے پسندیدہ یہ ہے۔ فرمایا کذالک، اسی طرح سخرناہا لکم، ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ لن ینال اللہ لحومہا، اللہ فرماتے جو تم قربانی کرتے ہو اللہ کو اس کا گوشت نہیں پہنچتا ہے، ولا دماؤہا، ان کا خون بھی نہیں پہنچتا ہے۔ آپ جتنا بھی بڑا جانور ذبح کریں اس کا گوشت تو اللہ کو نہیں ضرورت ہے یا خون نہیں پہنچتا ہے۔ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کے اندر تقوی پرہیزگاری اور تمہارے دل کے ارادے کو جانتا ہے۔ اللہ کو تو تمہارے دل کا تقوی چاہیے۔ کذالک سخرہا، اسی طرح ہم نے مسخر کیا تمہارے لیے، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس طریقے پر جو تمہیں اللہ نے سکھایا ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، خوشخبری دو احسان کرنے والوں کو۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، یہ آخری آیت رکوع کا۔ اب اللہ فرماتے ہیں جب آپ اس قسم کے مسائل بیان کریں گے تو مشرکین تو آپ کی مخالفت پہ آ جائیں گے۔ قرآن نے ایک ایسی بات بھی نہیں چھوڑی ہے، اسی لیے تو کافر کیا کہیں گے قیامت والے دن، اوے لا یغادر ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب کو کیا ہو گیا کہ جس نے نہ چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ بڑی بات، ہر چیز کو ذکر فرمایا ہے۔
ٹھیک ہے، قرآن کہتا ہے جب آپ ایک مسائل کھل کے بیان کریں گے کہ بھائی نظر و نیاز دینی ہے تو صرف اللہ کے نام کی دینی ہے، بابے کے نام پہ، کسی پیر کے نام پہ، مجاور کے نام پہ حرام ہے، شرک ہے، تو مشرک تمہارے خلاف ہو جائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ یدافع دفع کرتا ہے عن الذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں، یعنی اللہ ان ایمان والوں سے مشرکین کے شر کو دور کرتے ہیں، دفع کرتے ہیں، اللہ خود دفاع کرتا ہے۔ ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، اللہ رب العالمین نہیں پسند کرتے ہیں کل خوان، ہر خیانت گر کو، کفور انکار کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔